آپ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، اب ان کو اللہ کی بارگاہ سے معافی آپ مانگ کر، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، قرآن پاک کا فرمان ہے۔ بہرحال میرے بعد انشاءاللہ عظیم ہمارے اس واگڑ کے عظیم مقرر بھی ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں، اور عظیم اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں ان کا بیان سماعت کرنا ہے، پھر وہ جس زبان میں بھی فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، مختصر سی گفتگو ہوگی، اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار سرور کون و مقام فخر آدم و فخر بنی آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر یہ باواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے دوسرے سپارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور یہ مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے کہ صفا اور مروہ پہاڑوں کی چھوٹی سی پہاڑیاں، چھوٹے سے پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کا نام ہے، ایک کا نام صفا ہے، دوسرے کا نام مروہ ہے۔ تو یہ پہاڑ صرف پہاڑ نہیں ہے، دنیا کے اندر ہزاروں طرح کے پہاڑ موجود ہیں، دنیا کے اندر ہزاروں طرح کے ڈونگر موجود ہیں، مگر قرآن نے ان دو پہاڑیوں کا ذکر کیوں کیا؟ ان دو پہاڑیوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو عاشق کہتے ہیں کہ ان دو پہاڑیوں کا ذکر اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ان پہاڑیوں کے بیچ میں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی پانی کے لیے۔ میں نے کہا اچھا یہ دو نشانیاں تھی، پانی کے لیے دوڑا گیا تھا۔ حضرت ہاجرہ صفا کے اوپر جاتی ہے، پانی کو تلاش کرتی ہے، پانی نظر نہیں آتا ہے، مروہ پہ آتی ہے، مروہ کے اوپر آنے کے بعد پھر پانی کو تلاش کرتی ہے، پانی نظر نہیں آیا، وہ دوڑتی رہی، 7 چکر مارے، اس کے بعد دیکھا جہاں ننھا اسماعیل آرام کر رہا تھا، حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے شہزادے ہیں، ان کے پاؤں کی ایڑی سے جب پانی نکل جاتا ہے جس کو ہم اور آپ آب زمزم کہتے ہیں، اللہ اکبر، اسماعیل کی ایڑی سے جو پانی نکلا، حضرت ہاجرہ نے پانی کو دیکھا، رک گئی اور آ کر پانی کو اکٹھا کرنے لگی، جو ہے چاروں طرف دیوار بنانے لگی مٹی کی کہ پانی کو روکنے لگی، کہا زمزم تھم تھم رک جا رک جا۔ اس پانی کو روکنے کے لیے حضرت ہاجرہ نے ایک الفاظ بولے زمزم، یعنی رک رک، دنیا آخرت تک یہ یاد رکھے گی، قیامت کے دن تک کوئی پانی کس انداز میں آتا رہا، کوئی پانی کس انداز میں آتا رہا، نام بدلتے رہے، مگر ایک نبی کی ایڑی سے جو پانی لگ جاتا ہے، نبی کی والدہ کے زبان سے جو الفاظ نکل جاتے ہیں زمزم، اس کا قیامت کی صبح تک نام زمزم رہ جائے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس زمزم کی فضیلت بھی یہ ہو گئی کہ اگر بیمار پیے تو شفا پا جائے، اگر بے اولاد پیے تو اللہ اولاد عطا فرما دے، اور اسی زمزم کی برکت سے اگر کوئی بندہ دعا مانگتا ہے رب قدیر اس بندے کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ سامعین حضرات، وہ پانی روک دیا گیا، رک گیا، حضرت ہاجرہ نے پانی کو پیا، لیکن میں نے پھر سوال کیا کہ او حاجیو، او عمرہ کرنے والوں، او آج عمرے کی اس نیت سے اس محفل کو سجانے والوں، انشاءاللہ آج نہیں تو کل آپ بھی اس دھرتی پر پہنچیں گے، آپ اس زمین پر پہنچیں گے، آپ صفا مروہ کے بیچ میں دوڑیں گے، آپ آب زمزم پیئیں گے۔ اللہ اکبر، تمہیں بتایا جائے گا، تمہیں دکھایا جائے گا کہ اس صفا اور مروہ کے بیچ میں دوڑو، جب تک تم دوڑ نہیں لگاؤ گے تب تک تمہارا عمرہ نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، میں نے کہا وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، آپ کیوں دوڑ رہے ہو؟ بوڑھا ہے تو بھی دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، جوان ہے تو بھی دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، بچہ ہے تو بھی دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں وہاں دوڑ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا تم کیوں دوڑتے ہو؟
آواز آتی ہے اس لیے دوڑتے ہیں کہ اللہ کو ان کی ادا پسند آ گیا، اللہ کو ان کا دوڑنا پسند آ گیا، رب کو ان کی وہاں پر چلنا پسند آ گیا، تو رب نے ہمارے لیے ضروری قرار دیا کہ جب تک دوڑو گے نہیں تب تک تمہارا عمرہ نہیں ہے۔ سامعین حضرات، عرض یہ کرنا ہے مجھے، اس واقعے کے بعد میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی، اسماعیل کے قدم سے، حضرت اسماعیل کے پاؤں کی ایڑی سے جو پانی نکلا اس کی برکت یہ، اور پھر صفا مروہ کے بیچ میں حضرت ہاجرہ دوڑی تو اس کا مقام بلند و بالا ہو گیا، تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، ارے جہاں حضرت ہاجرہ دوڑی اور جہاں حضرت اسماعیل رکے اس کا مقام بلند و بالا ہو گیا، تو پھر جو اسماعیل کا بھی نبی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، جہاں آمنہ کا لال آرام فرما رہا ہو، جہاں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہو، اس نبی کے آرام گاہ کے مقام کا مقام بلند و کتنا بالا ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن مجید کو پڑھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ بھی ہم اور آپ جو ہے ہمارے شیر واگر سے سماعت کریں گے، کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدا ہونے کی جگہ کو جو ہے یاد فرمایا، قسم یاد فرمائی، قسم یاد فرمائی۔ علماء لکھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے علماء، حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے بزرگوں سے پوچھا، بتاؤ کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ تو لوگوں نے کہا مکہ افضل ہے، اور انہوں نے دلیلیں بھی دی کہ مکہ افضل ہے، مدینے والوں نے کہا یہ مدینہ افضل ہے، انہوں نے بھی دلیلیں دی، لیکن محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تک آمنہ کا لال مکے کی سرزمین پر تھا تو مکہ افضل تھا، اور جیسے ہمارے نبی مدینے میں تشریف لے گئے اور جس جگہ پر ہمارے نبی آرام فرما ہے وہ جگہ جو ہے وہ جنت سے بھی افضل والا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا جب تک نبی مکے میں رہے مکہ افضل رہا، جب نبی مدینے میں گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، اور جب قیامت کے دن میرے اور آپ کے نبی جنت میں جائیں گے تو جنت افضل والا ہو جائے گا۔ وہ مقام، اللہ اکبر، جہاں نظر پڑنے کے بعد بندہ سوچتا ہے کہ یہ گنبد خضرا ہے اور اس کو تکتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کئی ایسی جگہیں دنیا کے اندر ہم اور آپ گھومتے ہیں، جگہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا، 2 بار دیکھا، 5 مرتبہ دیکھا، اس کے بعد دل کہتا بس ہو گیا یار، اب دل نہیں کرتا دیکھنے کو۔ مگر جاؤ مدینے میں، بار بار جاؤ مدینے میں، اور جانے کے بعد جب لوٹنے لگتا ہے حاجی، عمرہ کر کے جب لوٹتا ہے تو روتا ہوا نظر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، کہتا یا رسول اللہ کرم فرما لیا ہے، بلا تو لیا ہے یا رسول اللہ، اب جب میں واپس جا رہا ہوں تو یا رسول اللہ ایک کرم اور کر دینا، آج کی اس حاضری کے اندر ایک کرم اور کر دینا یا رسول اللہ، میری حاضری ہر سال لگتی رہے، یہ کرم فرما دینا، یہ کرم فرما دینا۔ اللہ اکبر۔ عاشق ہو، مدینے میں ہو، گنبد خضرا سامنے ہو، اور حضور کی جالیاں مبارک جالیاں ہوں، پکڑ کر حاجی اور عمرہ کرنے والا جب دعا مانگے اور دعا قبول نہ ہو، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ دل کی باتیں ہیں، جب بندہ دل سے کہتا ہے، جب بندہ دل سے مانگتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بس آخری حدیث پاک کا ایک مفہوم مختصر بتا کے اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا، رحیم آقا، کریم آقا، اللہ اکبر، ایسے رحیم آقا، ایسے کریم آقا، ہزاروں گناہ کر کے بندہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ جائے کہ یا رسول اللہ خطائیں ہو چکی ہیں، معاف کروا دیجئے، حضور ہے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں نے تمہاری ساری خطائیں معاف کروا دی۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں، سنیں ایک منٹ سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میری تربت کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ بتاؤ لوگوں، حج کرنے والے حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کے لیے جاتے ہیں، لیکن عاشق اعلیٰ حضرت جیسے عاشق ہوں تو کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ نے ان کے طفیل حج بھی کروا دیے،
مدینے کے طفیل خدا نے حج بھی کروا دیے۔ اللہ اکبر۔ عاشق کہتے ہیں لوگوں جب تم حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاؤ تو تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کے طالب بن کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اور حضور نے جب فرما دیا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، دوستوں اور بزرگوں یقیناً ان کے لیے شفاعت واجب ہے۔ اس بھری محفل میں عمرہ پر جانے والے جو بھی ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں جانے والے، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے جب آپ وہاں جائیں تو اس پوری جماعت کو مجھ سمیت یاد رکھنا، حضور کی بارگاہ میں یاد رہے تو سلام پیش کر دینا، ورنہ وہ تو غیبدہ نبی ہیں، وہ مدینے میں رہ کر کنٹھوئی شریف والوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے شہر میں رہنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، یقیناً ہمارے سلام کو قبول فرمائیں گے۔ اگر یاد رہے تو آپ انہیں ہمارا سلام عرض کیجیے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔